ان کے تمام رفقا اسٹیج پر اور پنڈال میں میرے نہایت معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج صرف میرے لیے نہیں، پوری جمعیت علماء اسلام کے لیے خوشی کے لمحات ہیں جب بلوچستان کی ایک ممتاز شخصیت اور ان کے ممتاز رفقا بڑی تعداد میں جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس فیصلے اور فیصلے کے اعلان پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام اور اس کی جدوجہد کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ سروان ہاؤس میں یہ کوئی میری پہلی حاضری نہیں ہے، کئی دفعہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور ریسانی صاحب کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، اور ایک زمانے سے ہماری یہ خواہش رہی کہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ہاتھ آئیں۔ تو آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال جماعتوں میں معززین آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لمبا عرصہ اگر ان کا کسی اور ماحول میں گزرا ہو، کسی اور سیاسی جماعت میں گزرا ہو، جمعیت علماء اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو وہی عزت دے جو اس سے پہلے ان کو اپنے قبیلے میں حاصل تھی، اپنے علاقے میں حاصل تھی، اپنی جماعت میں حاصل تھی۔ ریسانی صاحب، آپ اور آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ اور اس کے اندر آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کا جو مقام تھا، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس معیار کو برقرار رکھ سکیں، ہم آپ کو وہی عزت دے سکیں، ہم آپ کے اس مقام کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح کہ آج تک آپ کو اللہ نے عزت دی رکھی ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر مسائل کے انبار ہیں اور وسائل کچھ نہیں، اور اگر وسائل ہیں بھی تو اس پر بلوچستان کے عوام کا اختیار نہیں۔ جو لوگ جمعیت علماء اسلام کے منشور کو جانتے ہیں، میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام سے بڑھ کر صوبائی حقوق کی علمبردار اور کوئی دوسری پارٹی نہ ہو۔ ہم صوبے کے عوام کو
اپنے صوبے کے وسائل کا مالک سمجھتے ہیں اور ان وسائل پر ان کے اختیار کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنی حکومتیں بنائیں۔ جو حکومتیں ہم پر باہر سے مسلط کی جاتی ہیں اور جس طرح عالمی قوتیں ہمارے اختیار پر قبضہ کرتی ہے، ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، پارلیمنٹ بنے تو ان کی مرضی کے مطابق، حکومتیں بنے تو ان کی مرضی کے مطابق، اگر ریکوڈیک کے منصوبے کو بلوچستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے رئیسانی صاحب موقف اختیار کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو باہر کی قوتیں اور یہاں کے ہمارے اپنے وفادار متحد ہو جاتے ہیں کہ رئیسانی صاحب کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اس چیز سے ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا راستہ، ہماری جدوجہد کا رخ وہ جمہوری ہے۔ ہم پاکستانی آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی خود مختاری کے حوالے سے، اپنے داخلی اختیار کے حوالے سے امریکہ کو بھی کہنا چاہتے ہیں، یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں، دوستی کرنی ہے تو ہر دم تیار، لیکن آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں، غلامی قبول نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے اس رخ پہ کام کرنا ہے، اور رئیسانی صاحب کی ہمیں جو رہنمائی ملے گی، دوسرے جو ہمارے بلوچستان کے زعماء ہیں ان کی رہنمائی ملے گی، تو ہمارا آنے والا سفر آسان ہوگا، ہماری منزل آسان ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز خوشحالی کے دور اور آزادی کے دور کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ عوام الناس کا توجہ جمعیت کی طرف نہیں ہوتی تھی، لیکن قائد جمعیت کے جہد مسلسل سے، اور خاص طور پر جو یہ عشرہ گزرا ہے، یعنی 10 سالہ یہ جو دور گزرا ہے، جس میں قائد جمعیت نے جس طرح عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو، ان کے ایجنٹوں کو، یہود اور کفری طاقتوں کے مسلط کردہ ایجنٹ اور قوتوں کو جس جرأت کے ساتھ للکارا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی تھے۔ ان کی للکار نے ان عالمی قوتوں کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ ہماری جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کافی تقریباً کوئی اس دوران 8-9 مہینے ہوتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مولانا صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں گے، لیکن اس دوران ایسے کچھ میرے ذاتی مصروفیات تھے کہ ہم شامل نہیں ہو سکے، اور اس دوران کوئی لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کی، اور غلط فہمیاں پیدا بھی ہوئی، لیکن
الحمدللہ آج مولانا صاحب تشریف لائے اور ان کی قیادت میں ہم شامل ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی جمعیت علماء اسلام سے ہماری قربت، ہماری دوستی یہ ہے کہ ہم 2008 میں جب ہم نے حکومت بنائی تو ہمیں بھی بہت سے چیلنجز کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑا. یا بم دھماکے ہوتے تھے یا لوگ اغوا ہوتے تھے اور بھی اس قسم کے مسائل، لیکن جمعیت علماء اسلام کے دوست اور دوسرے دوستوں نے انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. اور اس قربت کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے، اس جو ہمارا سیاسی انداز تھا، جو ہماری سیاست تھی، تو ہم دوست ایک دوسرے کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوئی، ہم ایک دوسرے سے قریب گئے. اور آج الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوست ہمارے ساتھ، جو میں بھی شامل ہو رہا ہوں اور جو ہمارے ساتھ دوست شامل ہو رہے ہیں، وہ ایک بلوچستان کے لیے ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے اب ہم نے اپنی جدوجہد ہم نے اور تیز کر دی. ہماری جدوجہد تو پہلے سے بھی رہی ہے، اب بھی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم نے اپنے اصولوں کو، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم نے اور تیز کرنا ہے اور عوام کے فلاح اور عوام کی بہتری کے لیے ہم نے ہر جدوجہد کرنی ہے. دوستو جی وقت بہت کم ہے اور اس طرح تو میں نے اپنے جیب میں بہت بڑا ایک کاغذ میں نے رکھا ہوا ہے جس میں بہت سے میں نے نکات لکھے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب جب ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے تو ہم اور آپ، یعنی جمعیت علماء اسلام کے قائدین اور آپ بھائی لوگ، ہم ہمیشہ اکٹھے ہوں گے اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے. پچھلے پاکستان کے 75 سالوں میں ہمیشہ قائدین اور عوام نے اپنے محرومیوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور ہم نے جب اپنے دوستوں سے ہم نے مشاورت شروع کی کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوں، تو دوستوں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم اور ایک مضبوط سیاسی سوچ کے ساتھ اور ایک مضبوط جو قائدین ہیں جمعیت علماء اسلام، ان کے ساتھ مل کر ہم عوام کے ہر مسئلے کو حل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کہ عوام کے مسائل کو کم سے کم تر کریں. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہم ملتے رہیں گے، ہم اپنے بات چیت کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہم اپنے مسائل سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ مسائل صرف عوام کی نہیں ہے، مسائل ہم سیاسی لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور جو عوامی مسائل ہیں آپ ہمیں آگاہ کریں گے. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیڈریشن کو مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس فیڈریشن میں جو یہاں ریاست پاکستان میں جو قومیں رہتی ہیں، ان قوموں کو ان کے تاریخی ان کے حقوق ملنے چاہیے. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، قائد جمعیت علماء اسلام، کہ وہ ہماری شمولیت کے اس موقع پہ شامل ہوئے. اور انشاءاللہ مطلب باتیں تو بہت ہمارے ذہن میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر کریں. آپ سے ملتے رہیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی، انشاءاللہ جدوجہد ہماری اس سے بھی تیز تر ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جتنے بھی جمعیت کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ نواب محمد اسلم خان رسالی صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جناب مزید تفصیلات کے لیے جو قبائلی ہمارے مشران نواب صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ہمارے سابق ڈسٹرکٹ کونسل مستم کے ڈپٹی چیئرمین جناب حاجی عبدالعزیز صاحب آ کے آپ کو دیں گے کہ کتنی سرداران معتبرین ہمارے